السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی صورت مبارکہ کا نام سورۃ الناس ہے۔ اس کی 6 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ سورہ ناس میں 6 آیات ہیں مگر یہ ایک ہی جملہ ہے۔ اس میں نکتہ ہے کہ آیات کا آپس میں جڑا ہوا ہونا، ان کا آپس میں ربط اور تسلسل کا ہونا، جو کہ بالکل فطری انداز میں انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ جیسے کہ سورہ فلق جو ہے وہ آپ کے ظاہر کی دنیا کی بات کرتی ہے، اور سورہ ناس جو ہے وہ آپ کے باطن کی دنیا کی بات کرتی ہے۔ دنیا کے جو آفات، مصائب اور مشکلات ہوتی ہیں ان کے اثرات جسم کے اوپر نظر آتے ہیں، مگر جو اندر کے آفات اور مصائب ہوتے ہیں ان کے اثرات آپ کے ایمان کے اوپر نظر آتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ پاک جو ہے یا اللہ پاک کا دین جو ہے وہ انسان کی دین اور دنیا دونوں کو تحفظ دیتا ہے۔ تو گویا کہ یہ 2 صورتیں جو ہیں ہماری ان 2 دنیاؤں کو ڈسکس کرتی ہیں۔ اور پھر ان دونوں صورتوں کا رب جو سورہ اخلاص کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا کو بھی مانگتا ہے، اپنی آخرت کو بھی مانگتا ہے، تو وہ کس ہستی کے ساتھ مانگتا ہے؟ تو وہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مانگتا ہے۔ تو اس طرح سے ان تینوں صورتوں کا خوبصورت رب جو ہے وہ آپس میں نظر آتا ہے۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ فلک ظاہر کی دنیا کی بات کرتی ہے، تو انسان دنیا کے اور ظاہر کے نقصان کو تو پھر بھی برداشت کر لیتا ہے، اور ناس جو ہے وہ اندر کی دنیا کی بات کرتی ہے، ایمان کی دنیا کی بات کرتی ہے، لیکن انسان جو ہے وہ ایمان کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ فلق میں 1 مرتبہ کہا گیا ہے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَق، کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتی ہوں، اور اس کے بعد تمام شرور سے پناہ مانگی گئی ہے، اور ان تمام شرور میں سے بھی جو 3 بڑے شر ہیں ان سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جبکہ سورہ ناس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو 3 مختلف ناموں کے ساتھ پکارا گیا ہے، اور صرف ایک فتنے کی اور ایک غم کی جو بات کی گئی ہے، اور وہ ایمان کا غم ہے کہ اللہ پاک میرے ایمان کی حفاظت فرمانا۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن جو شخص اپنا صحیح سلامت دل لے کر آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور ایمان کا تعلق جو ہوتا ہے وہ آپ کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ سورۃ ناس جو ہے وہ آپ کے اندر کے انسان اور آپ کے اندر کے ایمان کے بارے میں بات کرتی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 1، 2 اور 3 میں یہ کہا گیا کہ رب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو جس نام کے ساتھ پکارا گیا ہے وہ رب ہے۔ عربی زبان میں رب لفظ جو ہے کسی مشروب کو گرم کرنا اور اس میں سے تمام کثافتوں کو نکالنا، اور پھر جو باقی رہ جاتا ہے، جو اگرچہ بہت تھوڑا سا ہوتا ہے مگر وہ بہت خالص ہوتا ہے، اس عمل کو رب کہا جاتا ہے۔ اس لیے عرب لوگ جو ہیں وہ کھجور کو گرم پانی میں ڈالتے تھے، اس کو ابالتے تھے اور پھر اس کا عرق نکالتے تھے، تو اس سارے عمل کو وہ رب کا عمل کہتے تھے۔ اسی لیے تیل کو بھی جو ہے وہ رب کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک نرم چیز ہے، اور اس کو بھی جو ہے ابالا جاتا ہے، اس کے اندر کی کثافت کو نکالا جاتا ہے اور اس کو پیور کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اہل لغت یہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی نرم چیز کو لینا اور اس کو ٹھوس اور مضبوط اس طرح سے بنانا کہ اسے فائدہ حاصل کیا جا سکے، مگر اس سے پہلے اس کے اندر کی ساری گندگی اور کثافت کو دور کرنا جو ہے، یہ سارا عمل جو ہے یہ رب یا رب کا عمل کہلاتا ہے۔ لہٰذا ہم جو عام معنی رب کا لیتے ہیں وہ لیتے ہیں کہ تربیت کرنے والا، اور جو تربیت کرنے والا ہوتا ہے اگر وہ کسی انسان کی تربیت کرنے والا ہے تو وہ اس کے اندر سے اس کی ساری کمیوں کو دور کرتا ہے، اس کی شخصیت کو خوبصورت بناتا ہے، نکھارتا ہے اور اسے قابل انسان بناتا ہے۔ تو ایسے شخص کو آپ کا مربی کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ اللہ پاک اپنی ذات کے لیے استعمال فرما رہے ہیں کہ اگر میرا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق ہوگا تو وہ اللہ مجھے طاقت بھی دیں گے، مجھے مضبوط بھی کریں گے، میرے اندر کی کمیوں اور گندگیوں کو صاف بھی کریں گے، اور میری ذات کو ایسا بنائیں گے کہ وہ نفع دینے والی ذات بن جائے گی۔ اگر اس معنی کو اس انداز سے دیکھا جائے تو پھر تو انسان اپنے رب کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں، کہ جب مجھے بنانے والا بھی وہی ہے، میری ذات کی کمیوں کو دور کرنے والا بھی وہی ہے، اور مجھے خوبصورت بنانے والا بھی وہی ہے، تو انسان اپنے رب کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اہل لغت یہ فرماتے ہیں کہ رب کا لفظ جو ہے یہ را با با سے بھی بنا ہے اور را با واو سے بھی بنا ہے، اور دونوں کے معنی ہی آپس میں بہت قریب قریب ہیں۔ اگر رب لفظ کو را با واو سے مانا جائے تو اسی سے لفظ ربا بھی بنتا ہے، اور ربا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بڑھانا، اور اسی سے لفظ جو ہے وہ ربط بھی بنتا ہے، یعنی پودے کا نشو نما پانا۔
اور پودا جو ہوتا ہے وہ ایک دن میں نشو و نما نہیں پاتا ہے، اس کے لیے زمین کا زرخیز ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، بیج بھی اچھا ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد وہ سارے اسباب جو ظاہر کی دنیا کے ساتھ ہیں کہ ہوا بھی اچھی ہو، دھوپ بھی اس کو ملتی ہو اور وہ سائے کے نیچے نہ ہو، اور سب سے بڑی بات ہے کہ کوئی مالی ہو جو کہ اس کا خیال رکھنے والا ہو اور اس پودے کو پروان چڑھانے والا ہو۔ یہی معنی جو ہے وہ رب کے اندر کس طرح سے پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کے ساتھ اس طرح لمحہ بہ لمحہ چلتی ہے کہ وہ اس کو دنیا میں لاتی ہے، پھر پروان چڑھاتی ہے، اس کی نشو و نما کرتی ہے۔ صرف ہمارا جسم ہی نہیں بڑھ رہا ہوتا ہے بلکہ ہماری ذہنی صلاحیتیں بھی بڑھ رہی ہوتی ہیں، ہماری روحانی صلاحیتیں بھی بڑھ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ ذات ہمیں لمحہ لمحہ تربیت کر کے بالکل ایک مالی کی طرح جس طرح وہ اپنے پودے کو ایک تناور درخت میں تبدیل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو بہت مضبوط بنا دیتی ہے، نفع والی بنا دیتی ہے اور اس کی ذات کی تکمیل میں اس کی مدد کرتی ہے۔ لہذا یہ سارا عمل جو ہے یہ بہت صبر آزما ہے اور اس کے اندر وقت لگتا ہے، اسی لیے تربیت لفظ جو ہے وہ اس کے اندر ایک پروسیس پایا جاتا ہے، یہ ایک سلو موشن کام ہے جو آہستہ آہستہ کیا جاتا ہے، اور یہی معاملہ اللہ پاک اپنے بندے کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اس لیے وہ ہمارے رب کہلاتے ہیں۔ پھر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ رب کے اندر منعم کا اور قیم کا معنی بھی پایا جاتا ہے، اور منعم کہتے ہیں جو کہ آپ کو نعمتیں دینے والی ہستی ہو، اور قیم کہتے ہیں کہ وہ ذات جو آپ کو سیدھا کھڑے کرنے والی، آپ کو قیام دینے والی، آپ کو سٹیبل کرنے والی ذات ہو۔ یہ بڑے خوبصورت معنی ہے رب کے، اس لیے کہ اس میں یہ معنی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف ہماری مالک ہی نہیں ہے بلکہ وہ ہمارا خیال رکھنے والی ذات بھی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہو جس کے ہم مالک ہوں مگر ہم اس کا خیال بھی رکھتے ہوں۔ جیسے ہمارے گھر کا سٹور ہوتا ہے، وہ ہماری ملکیت میں ہوتا ہے لیکن ہم اس کا خیال تو نہیں رکھتے۔ بچے کے پاس اس کا کھلونا ہوتا ہے، وہ اس کا مالک ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ اس کا خیال بھی رکھے۔ مگر وہ چیز جس کی آپ کو ملکیت بھی حاصل ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہوں تو پھر آپ اس چیز کے رب کہلاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری رب کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ وہ صرف ہمارے اوپر ملکیت ہی نہیں رکھتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں اور ہمیں پروان بھی چڑھاتے ہیں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں فزیکلی لحاظ سے بہت پرفیکٹ ہونی چاہیے تو اللہ پاک ہی میرے جسم کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میری ذہنی صلاحیتیں بھی عروج کے اوپر جائیں تو اللہ ہی ہے جو میری ان صلاحیتوں کو بڑھا رہے ہیں۔ پھر میں چاہتی ہوں کہ میں روحانی طور پہ بھی بہت مضبوط ہو جاؤں تو وہی ذات ہے جو میری روح کو بھی ترقی دے رہی ہے۔ تو بیک وقت ایک ایسی ہستی جو میرے ہر پہلو کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے اور ہر انداز سے مجھے پروان چڑھا رہی ہے، وہی ہستی ہے جو رب کہلائے جانے کے قابل ہے۔ لہٰذا لفظ رب کے اندر ملکیت بھی پائی جاتی ہے اور تربیت بھی پائی جاتی ہے۔ اس کا عکس بہترین جو ہے وہ قرآن پاک کی دعا آتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس میں ہم شروع میں رب کہتے ہیں اور پھر ربیانی کہتے ہیں۔ رب جو ہے یہ ملکیت کے معنوں میں آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ملکیت کے قابل ہے، اور ربیانی جو ہے یہ تربیت کے معنوں میں آتا ہے، اور دنیا میں ہماری تربیت کون کرتے ہیں؟ والدین کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک ہی لفظ دو معنوں میں کس طرح سے استعمال ہوتا ہے ملکیت اور تربیت کے لحاظ سے، وہ اس دعا میں بہترین سمجھ آ جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ جسمانی، ذہنی اور روحانی ہر طرح سے ہوتا ہے، لیکن آج ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ جسمانی نوعیت کا تو ہے، ہم جسم کے لیے تو بہت کچھ مانگتے ہیں لیکن ہمارا ذہنی اور روحانی تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بہت کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اشفاق احمد صاحب بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے برآمدے میں بیٹھا تھا اور میں نے دو چڑیوں کو آپس میں بات کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے تصور میں یہ سوچا کہ ایک چڑیا دوسری چڑیا کے ساتھ یہ بات کہتی ہے کہ انسان اتنے خوف زدہ کیوں نظر آتے ہیں، یہ اپنے گھروں کو تالے اور کنڈیاں کیوں لگاتے ہیں؟ تو دوسری چڑیا یہ کہتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کا کوئی رب نہیں ہے، اگر ان کا کوئی رب ہوتا تو یہ ہماری طرح بے خوف ہوتے، جیسے کہ ہمارے گھونسلے جو ہیں وہ کھلے رہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اپنے گھونسلوں میں رکھ کے اڑ جاتے ہیں کیونکہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو دوسری چڑیا پہلی چڑیا سے کہتی ہے چلو آؤ انسان کے لیے دعا کریں کہ انہیں ان کا رب مل جائے، اگر انہیں ان کا رب مل جائے گا تو پھر یہ اتنی خوف زدہ زندگی نہیں گزاریں گے۔ لہٰذا رمضان کی خوبصورت راتیں ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارا رب مل جائے۔ آمین یا رب العالمین۔